السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کو کیے ہوئے 1445 سال ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہجری ہے 1445 والی ہجری اب شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے خاص طور پر اس محرم کی 10ویں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس تاریخ میں بہت سارے واقعات کو رونما فرمایا ہے۔ ان میں سے میرے اور آپ کے نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی پیش آئی تھی۔ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، چونکہ حضرت امام حسین میرے اور آپ کے نبی کے بڑے لاڈلے نواسے تھے۔ میرے نبی آپ سے بہت پیار کرتے، محبت کرتے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ کھیلتے بھی اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے دونوں کندھوں پر دونوں نواسوں کو سوار کر کے اٹھا کے باہر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی انہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں بچوں سے اتنا پیار کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ بچوں سے ایسے پیار کیا جاتا ہے کہ کبھی ان کے لیے سواری بن جاتے، آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، حتیٰ کہ نماز میں ہوتے اور سجدے کی حالت میں ہوتے اور حضرت امام حسن یا امام حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے۔ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ذرا دیر تک لمبا سجدہ کر لیتے تاکہ امام حسن یا امام حسین اٹھ جائیں اور پھر آپ اپنے سجدے سے اٹھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اٹھا کے لے کے آئیں؟ یہ سوال تھا، تعجب والا سوال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عمر نے فرمایا، واہ سواری کتنی مبارک ہے کہ یہ سوار ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، سواری بھی بڑی برکت والی ہے اور سوار بھی بڑے برکت والے ہیں۔ یہ حضرت امام حسین جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہیتے نواسے، آپ کی تربیت بھی فرمائی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعے میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحن مسجد نبوی میں صدقے کے کھجور پڑے تھے، چھوٹی عمر تھی، انہوں نے منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، کخ کخ تھوک دو، اس لیے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے اور آل رسول کے لیے صدقے کی کھجور جائز نہیں ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب سفر میں تھے اس وقت شیخ نے کہا تھا مسجد قباء لے جا کر کہ یہیں باغ تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ میں کام کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ صدقے کی کھجور لے کر نبی کی خدمت میں پہنچے تھے، چونکہ آپ کو آپ کا پادری بتایا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ صدقے کی کھجور استعمال نہیں کرے گا، آپ آزما لیں۔ لے کے گئے، پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجور آپ کے لیے ہدیہ ہے، بتا کے دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیٹا صدقے کی کھجور نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ لے کے جائیں، میں استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے جب انہوں نے تھوکا نہیں، باہر نکالا نہیں، تو ایسا ہی چھوڑ دیا نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے جانے دو، کھانے دو۔ آپ نے اپنی انگشت انگلی کو بچے کے منہ میں ڈال کے کھجور باہر نکال کے کہا بیٹا یہ آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ تربیت ایسی ہوئی۔ اب یہ بڑے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے۔ ایک زمانہ آیا کہ یزید کے ہاتھ پر خلافت ہونے لگی۔ حضرت امام حسین کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس لیے کوفے والوں کی طرف سے مستقل خطوط امام حسین کی خدمت میں پہنچتے رہے کہ آپ یہاں آئیں، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یزید کی زندگی اچھی نہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12,000 کے قریب خطوط حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچے تھے۔ حضرت امام حسین اس وقت مدینے میں تھے۔ حضرات صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مشورہ کیا کہ اتنے خطوط آ گئے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا ہے، وفا نہیں کیا، اس وجہ سے نہ جائیں تو بہتر ہے، مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ یہاں مدینے میں رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی آپ کو پریشان بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے مدینے میں رہ جائیں۔ حضرت امام حسین خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور اس سے بھی مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اپنے ہی احباب میں سے، قریب میں سے کسی ایک کو کوفہ بھیجا جائے اور حالات معلوم کریں، اگر وہ ان کی رائے بنتی ہے کہ آپ آ جائیں تو ایسی صورت میں ہم چلیں، ورنہ یہیں رہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے قریبی یعنی چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے وہاں بھیجنے کا ارادہ کیا، تو ان کے چھوٹے معصوم سے بچے تھے، انہوں نے کہا ابو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا بیٹا یہ لمبا سفر ہے، یہاں جانا مناسب نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ بچوں نے بڑا ضد کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے ساتھ لے لیا اور پہنچے۔ واہ، کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کا اتنا استقبال، ہر جگہ اہل بیت کا تذکرہ، اور سب نے حضرت امام حسین کے لیے بیعت کرنا شروع کر دیا۔ کوفے کی تمام مسجدوں میں یہی تذکرہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھ دیا اور ایک تیز سوار کے ذریعے حضرت امام حسین کے پاس روانہ کر دیا کہ یہاں کا ماحول بہت سازگار ہے، جیسا انہوں نے خط لکھا ہے اسی طرح ان لوگوں کو وہیں پا رہا ہوں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے گھر والوں نے کہا ایک اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور سارا خاندان گویا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔
ادھر یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، امام حسین کے لیے بیعت ہو چکی ہے، تو ابن زیاد کو یزید نے وہاں کا نیا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، اگر سمجھتے نہیں جو بھی ہو سکے تمہارے ہاتھ سے وہ کر ڈالو۔ پہلے ہی سے یہ جلاد کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ انسانوں کے ساتھ کوئی نرم دلی، محبت اور اس طرح کی کوئی بات اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ابن زیاد کو بھیج دیا کہ جاؤ وہاں کے حالات درست کرو۔ اب یہ یہاں سے آیا کوفے میں، پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل، تو فوراً ایک تقریر دے دیا اتنی زبردست کہ اگر کوئی بھی یزید کے خلاف بیعت کیا ہے تو اسے توڑ دے، اور یزید کی خلافت میں پہلے جیسے تھے اسی طرح رہ جائیں، ورنہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کسی کی جان بخشنے والا نہیں ہوں۔ اب جیسے ہی اتنی ولولہ انگیز تقریر کو سنا، سارے لوگ جو مسلم بن عقیل کے خطاب میں تھے سب پلٹ گئے، کہا کہ اب ہم یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، یہ تو بڑا جلاد انسان ہے۔ اب مسلم بن عقیل کے لیے پناہ لینا بھی مشکل ہو گیا۔ ہانی ابن عروہ ایک شخص تھے، انہوں نے کہا چلیے ہم آپ کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں پناہ لیے۔ جیسے ہی پتہ چلا اس کی فوج پہنچ گئی وہاں، ہانی ابن عروہ کا بھی وہاں خاتمہ ہوا، یعنی شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل بھی شہید، اور آپ کے معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خبر چونکہ مسلم بن عقیل کے خط کو دیکھ کر حضرت امام حسین نکل چکے تھے، راستے میں یہ خبر پہنچی، تو آپ نے کہا کہ دیکھیں کہ حالات اب ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کیا کہیں۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ ہم واپس مدینہ لوٹ جائیں گے، اور حضرت مسلم بن عقیل کے جو بالکل بھائی تھے انہوں نے کہا ارے شہید کیا گیا ہے، اب ہم کیسے واپس لوٹ سکتے ہیں، چلیں گے ہم۔ تو آخر کار مشورہ ہونے کے بعد مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم اب سفر آگے کرنے کا ارادہ کر لیے ہیں، تو چلیے ہم آگے چلیں، آگے کے حالات دیکھیں گے۔ ابھی کربلا میں نہیں پہنچے، اس وقت ہی ابن زیاد کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت امام حسین نے 3 باتوں کا ذکر کیا، یہ قابل ذکر ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں سیدھا ڈائریکٹ یزید کے پاس پہنچوں اور بات چیت کر کے مسئلہ حل کر لوں، یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہیں واپس جانے کی اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین نے یہ بات رکھی کہ میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کو واپس جانے کی اجازت دے دیں، ہم وہیں چلے جائیں گے۔ یہ ہے کہ یہ ایک سرحد پر، اسلامی سرحد پر ہم سب کو بھیج دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے بجائے دشمنوں سے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، تو اس میں ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا اور اپنے بھائیوں کا خون بہانے سے ہم بچ جائیں گے۔ تینوں باتوں کو ابن زیاد نے رد کر دیا، کہا نہیں، پہلے آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس کے بعد آپ کے معاملے کو ہم سمجھیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی مجھے ایک سرخ زمین کا نقشہ بتا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کے میرے نانا جان کو یہ بتا دیا تھا، یہ خبر دیتی تھی کہ آپ کا نواسا امام حسین شہادت اس جگہ پائے گا، شاید اللہ میرے لیے اسی کو مقدر کر کے رکھا ہے، چلیے ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھے تو کربلا میں آپ کا پورا قافلہ روک دیا گیا، اب اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہاں حضرت امام حسین کے قافلے میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں،
اور بیمار حضرت امام زین العابدین بھی ہیں جن سے اٹھا بھی نہیں جا سکتا، چلا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ امام حسین چل پڑے تو آپ کے ساتھ آپ بھی آ گئے، بڑی مشکل سے، طبیعت بڑی ناساز تھی۔ اب یہاں جو وہاں نہر تھی خریف میں، اس کا پانی بھی انہوں نے روک دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر میں بند کر دیا گیا تو آپ کے لیے بھی پانی کو بند کر دیا تھا۔ اب یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پانی بند کر دیا گیا کہ اب ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمارے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت نہ کر لیں، یا یہ ہے کہ ہم سے آپ لڑیں، جنگ کریں، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہم کبھی یزید کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، آپ بھی ہمارے مسلم بن عقیل کے قاتل ہو اور قاتلوں کے ہاتھ پہ ہمارے لیے بیعت کرنا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آخرکار علی اکبر یعنی بڑے فرزند تھے حضرت امام حسین کے، انہوں نے کہا کہ عورتیں بھی پیاسی ہیں، بچے بھی پیاسے ہیں، چلیے ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے پانی لانے کے لیے گئے، دشمنوں نے ایسی تیر مارا کہ وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی صبر کے ساتھ یہ آیت پڑھتے رہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ آپ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے، شہادت پاتا ہے، اس کے لیے آپ مردہ نہ کہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں مارا جانے والے کو آپ مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ یہ زندہ ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اسی لیے ایک اور جگہ بھی فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ رب ذوالجلال اپنے مطابق ان کے لیے رزق بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے رب کے لیے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصحاب کہف آپ نے ان کو سنا ہے کہ 300 سال غار میں سوتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، پھر اس کے بعد زندہ ہوئے۔ اللہ نے بتایا کہ اس طرح تم اپنی قبروں سے بھی زندہ ہو کر قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ اے میرے اللہ، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دن بھی آئے گا۔ بہت سارے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے صبح کے وقت میں سورج نکلنا یقینی ہوتا ہے۔ سورج نکلا، روشنی پھیل گئی، اور پھر رات آ گئی، تاریکی چھا گئی، رات آ گئی پھر بھی دن ہو رہا ہو، یہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بعض وہ جگہ ہیں جہاں 24 گھنٹے دن ہی چلتا ہے، 24 گھنٹے رات ہی چلتی ہے۔ اللہ کی قدرت وہ بھی ہے، بتاتے ہیں اللہ کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کوئی رات کا تصور نہیں، نہ کوئی دن کا تصور، 24 گھنٹے دن ہی دن، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس ملک پر ماشاءاللہ، اور خاص طور پر ہمارے اس شہر میں کہ موسم بھی بڑا معتدل رہتا ہے، نہ اتنی شدت کی گرمی یہاں پڑتی ہے اور نہ اتنی شدت کی سردی یہاں پڑتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ واہ، گرمی کا احساس تو ماشاءاللہ مکے میں ہوا، مدینے میں ہوا کہ کتنی سخت گرمی پڑتی ہے۔ مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کرنے کے وقت میں عین دن کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تعجب کرنے لگے، اتنی گرمی، اور اس وقت اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں تو شاید معاملہ بہت بڑا ہوگا، بات بہت بڑی ہوگی، اس لیے اس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ہاں،
گرمی کے وقت میں نکلنا بہت بڑی بات ہوتی تھی اس زمانے میں، اور آج کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ گرمی جب پڑتی ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا ابھی گرمی چلے گی؟ تو وہاں والوں نے کہا ابھی 3 ماہ بڑی شدت کی گرمی ہوگی اور بھی گرمی بڑھے گی، اس لیے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو تو جب جا کر ہی یہ کھجور پکتے ہیں، ورنہ کھجور کہاں پکیں گے؟ آپ یہاں لا کے کھجور کے درخت لگائیں، کھجور نہیں بلکہ یہ سندولا بن جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے وہاں والوں کے لیے الگ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اپنے قافلے والوں کے ساتھ کربلا پہنچے، علی اکبر شہید، کوئی واویلا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، اس لیے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے۔ اب پیاس شدت کی ہونے لگی، آپ کی بیٹی آگے باپ سے کہنے لگی، حضرت امام حسین سے، ابو یہ علی اصغر ایک چھوٹا بچہ ہے، اب یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، دشمنوں کو اس سے کیا دشمنی ہوگی؟ اب یہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، اس معصوم سے بچے کے لیے ان کو کیا پریشانی ہوگی؟ جائیں اسے تو کم از کم پانی پلا دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی گزارش پہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دریا کی طرف آگے بڑھ رہے تھے اور پکار کے کہا، میں پانی نہیں پیوں گا، صرف اس بچے کو اس کی زبان ذرا تر کرا دوں گا پانی سے، اس کی اجازت تو دے دو۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دشمنوں نے ایک تیر ایسے پھینکا کہ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر بھی شہادت پا لیا۔ جی، اب بیٹی نے دیا تھا کہ پانی پلا کے لے کے آئیں بھائی کو، اب لے جا کے شہید بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی سے یہ معصوم تھا، اب یہ شہادت پا کے بہت بڑا درجہ بھی پا لیا۔ ہاں، ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے خاندان سے شہادت پاتے گئے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام حسین نے بھی کفن کو باندھ لیا، نکل پڑے، اپنا جتنا قافلہ تھا اور جتنے لوگ تھے ان کو لے کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز 2 رکعت، اس لیے کہ مسافر تھے، اب 2 رکعت ہی ہوں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ روکنے والے نہیں ہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ چلو اب ہم اپنے ساتھیوں کو 2 جماعتوں میں تقسیم کریں گے، ایک جماعت دشمنوں سے لڑتی رہے گی اور ایک جماعت میرے ساتھ مل کے ظہر کے فریضے کو ادا کریں گے۔ زخموں سے 2-4 خون رس رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، بتایا کہ نماز فرض ہے، اسے کبھی بھی جانے نہ دو، چھوٹنے نہ پائے، اس کا خیال رکھو۔ خون رس رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کھلا، نیچے زمین خون سے تر، جگہ جتنی پاک ملی وہاں حضرت امام حسین نے نماز کے لیے رکعت باندھ لیا، اللہ اکبر کہہ کے، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بیٹیوں کو اور دوستوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کہاں کہ اگر آپ یہاں آرام سے بھی ہو نماز ادا کرو، ٹرین میں ہو جب بھی نماز ادا کرو، فلائٹ میں ہو جب بھی نماز ادا کرو، سفر میں ہو، حضر میں ہو،
حتیٰ کہ میدان کارزار میں ہو جب بھی آپ سے نماز چھوٹنے نہ پائے۔ آپ نے سجدہ کر کے بتایا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ اب نماز سے فارغ ہوئے اس حالت میں کہ جب کہ خون رس رہا ہے، اس حالت میں آپ نے سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد آپ لڑتے گئے یہاں تک کہ شہادت آپ نے پا لی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین کی شہادت اس لیے کہ میرے نبی نے پہلے ہی یہ بشارت دے دی تھی کہ میرا لاڈلا نواسا یہ بھی شہادت پا لے گا، اور اس کی جگہ بھی حضرت جبرائیل امین نے بتا دیا تھا۔ لیکن جو چیزیں ہوئی وہ اسلام کے سلسلے میں آپ نے وہ بھی ذکر کر دیا۔ اب ہمارے لیے حضرت امام حسین کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اسلام پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لیے جب تک زندہ رہیں اسلام سے پھرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ آج چونکہ ان فتنوں کے دور میں ہماری بچیوں کے ایمان کا بھی سودا ہو رہا ہے۔ کل ہی ایک دو نوجوان مغرب کی نماز کے بعد میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، مولانا بہت درد ہوتا ہے اس لیے کہ میرا جاب یہاں سے وہاں کام رہتا ہے، کبھی ادھر کونا تو کبھی ادھر کونا۔ اب یہ راستوں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں جب کبھی مجھے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، ہماری بچیاں برقع پوش غیروں کے ساتھ اور بالکل غیر غلط حالت میں جو غیروں کے ساتھ رہتی ہیں، اس سے دل بڑا دکھتا ہے۔ وہ آپ ہی مجھے کچھ مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے۔ اس طرح انہوں نے مجھ سے کہا۔ یہ وہ زمانہ ہے جو قرب قیامت کے قریب میرے نبی نے گواہی دی، بتایا کہ قیامت کے قریب جی ہاں فتنے ایسے برپا ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پہ پڑتے ہیں اسی طرح اتنے فتنے برپا ہو جائیں۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، آج کتنے فتنے، ابھی یہ فتنہ ختم نہیں، وہ فتنہ ختم نہیں، وہ فتنہ۔ تو اس لیے ہم فکر کریں ہماری ان بیٹیوں کی، ہماری ان بچوں کی، تاکہ یہ اسلام پر گامزن رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ابھی چند دن پہلے ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی اور یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں ساری باتیں ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی سے ان ساری باتوں سے وہ واقف بھی تھے، حضرت امیر شریعت نے بھی ایک درخواست پیش کی تھی اور پھر ہم سب جماعتوں نے مل کے پھر دوبارہ یادداشت کے طور پر ایک اور گزارش ان کی خدمت میں پیش کی، تو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہماری اس ریاست میں کسی بھی طرح یونیفارم سول کوڈ کو لاگو نہیں کیا جائے گا، اور ہماری بات بھی اگر رکھنے کا موقع آئے، ڈرافٹ آئے تو مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسانیت کی حفاظت ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت منی پور میں جو تشدد ہو رہا ہے اس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت بیان کرتے ہیں۔ یہاں جتنے علماء ہیں یعنی ان کی مجلس میں اور جتنے مسلمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سب جو منی پور میں اتنا دردناک المناک واقعہ پیش آ رہا ہے،
اور روز بروز اس پر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس پر ہم پرزور الفاظ میں مذمت بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام انسانیت کی حفاظت کرتا ہے اور امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم امن کے لیے کام کرنے والے علماء ہیں، یہ ہماری قوم، یہ ہمارے بھائی، یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ سب امن کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو کچھ اس وقت منی پور میں ہو رہا ہے، پرزور الفاظ میں ہم اس کی مذمت بیان کرتے ہیں اور وزیر اعظم سے بھی اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر روک لگایا جائے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں۔ اگر وہاں کے وزیر اعلیٰ امن کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہیں تو ان کو ہٹائیں اور ملٹری کے ذریعے، فوج کے ذریعے امن لانے کی پوری کوشش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سب کا پیغام وزیر اعظم تک بھی پہنچائے، ہم نے ان سے گزارش کی ہے۔ اور ایسے ہی کہ جہلی ہوبلی میں اس وقت جتنے بے قصور مسلمان مقید ہیں ان کی رہائی کے لیے جلد از جلد انتظام کیا جائے، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ پرمیشور صاحب اور اسی طرح دوسرے احباب کی ایک کمیٹی ترتیب دی گئی ہے جس کے صدر پرمیشور ہیں، جو ہوم منسٹر ہیں، جو بھی قانونی دائرے میں رہ کر ان کے لیے کیا جا سکتا ہے ضرور جلد از جلد ان کی مدد کے لیے کوشش کی جائے گی، رہائی کا انتظام کیا جائے گا، انہوں نے وعدہ بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس بات کی توفیق بخشی کہ مجھے اور ہمارے مفتی افتخار صاحب کو کہ ہم دونوں جائیں، ہمارے ان بھائیوں کو ملیں، ان سے ان کی فریاد سنیں اور ان کی بات کو سنیں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو۔ تو جیل میں ہم گئے، ان سے ملاقات کیے، وہاں کے احباب نے ماشاءاللہ ایک اوپر ہال ہے، وہاں کرسیاں بچھا کے یہ پورے افراد کو جمع کیا اور باقاعدہ ایک اسٹیج کی طرح ہمیں بنا دیا اور وہاں ہم کو بٹھایا اور ان سے مخاطب ہونے کا ایک موقع دیا۔ گویا کہ خطابی ہم نے کر دیا، بیان کیا، تھوڑا مختصر سا بات رکھی اور اس کے بعد دعا بھی ہوئی۔ اس دعا میں وہ سارے احباب ہمارے بھائی شریک رہے اور ان کو تسلی دے کے ہم واپس آئے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً کئی جمعہ سے ہمارے یہاں مصلیان جامع مسجد بھی دعا میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت سے اب تک برابر جمعہ کے دن درود شریف کا ورد جاری ہے تاکہ آپ کی رہائی ہو جائے۔ درود میں بڑی طاقت ہے، بڑی برکتیں ہیں، اس لیے جمعہ کے دن درود بھی پڑھ کے آپ کی رہائی کے لیے دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ بھی خبر ان کو دی، آپ تسلی رکھیں، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جی ہاں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود ان کو بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے ایک دن 2 دن مقید نہیں تھے۔ میں نے ان بھائیوں سے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے دن آپ کو جیل میں بند کیا گیا؟ وہ کسی نے کہا 7 سال، کسی نے کہا 8 سال۔ میں نے کہا اتنا نہیں، تفسیروں کی کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ 31 سال 30 پر 1 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بند کیے گئے۔ اتنی تکلیفوں سے آپ 2-4 رہے۔ آپ کے لیے بھی شاید یہ وقت مشکل وقت ہوگا، لیکن یہاں آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ بہت سارے وہ ہیں جو جیل میں بند ہونے کے بعد وہ حافظ بن گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہاں آپ بھی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کریں، جب یہاں سے نکلیں آپ بھی حافظ ہو کر نکلیں، اس طرح کہ آپ کو اللہ توفیق دے دے، اس سے آپ کا وقت بھی بہت اچھا کٹ جائے گا۔ ہم بھی جب مدرسے میں پڑھتے تھے، لوگ یہ سوچتے تھے، طلبہ یہ سوچتے تھے کہ یہاں ہم کو بھی بند کر دیا گیا ہے، مدرسے کی 4 دیواری میں صبح سے شام تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو یہاں موقع دیا ہے، ایک سوئی کا، تنہائی کا، یہاں آپ قرآن شریف کو یاد کرنے میں اپنا وقت لگا لیں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی رہائی کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔
اور اخیر میں ایک بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ عاشورے کے دن کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عاشورے کے دن کا اگر روزہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال اگلے اور پچھلے گناہوں کو ہمارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام فرمائے۔ ایک دن پہلے، اب کل کا دن عاشورے کا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن، تو آج اور کل، آج تو جو احباب رکھ لیے ہیں تو رکھ لیے ہیں، اور جمعہ کا دن تھا، بعض احباب کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہفتے کے دن اور اس کے بعد اتوار کا دن، یہ 2 دن روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ میرے نبی نے جو فرمایا اس پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ چونکہ اگر ایک دن روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ میرے نبی آخری وقت میں فرمایا تھا کہ میں اگر زندہ رہوں اگلے سال، اللہ مجھے حیات بخشے، تو 2 روزوں کا اہتمام کروں گا۔ تو آپ بھی اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ ہفتے کا دن اور اتوار کا دن یہ 2 روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو رزق میں وسعت عطا کیا ہے، اگر آپ کے پڑوس میں غریب رہتے ہوں تو آپ ان کے گھر بھی کھانا پکا کے یا چاول یا راشن ان کے گھر بھی پہنچا دیں، تاکہ ان کے لیے بھی وسعت مل جائے اور وہ بھی سکون کے ساتھ کھانا کھائیں، اپنا انتظام کر لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر جمعہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ یہاں چلنے والے یہ ادارے اچھے چلیں اور اللہ کے گھر کی بھی مدد ہو جائے اور یہاں چلنے والے اداروں کی بھی مدد ہو جائے۔ اللہ جتنے احباب یہاں بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں سب کے دینے کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما کر، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔